جس مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال کے اندر مختلف شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر وہ جو آدمی ہے جس کے پاس وہ مال ہے، جس کی ملکیت میں وہ مال ہے، اس کی ملکیت اس کے اوپر مکمل ہو، ایبسولوٹ اونرشپ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس مال کے اندر کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری شرط اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی یہ ہے کہ وہ آدمی مقروض نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور 5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ یہ 5 لاکھ اتنی مالیت ہے کہ جس سے آدمی 52.5 تولے جو چاندی ہے وہ خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر 2.5 لاکھ کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے اور وہ مقروض بھی ہے اور وہ 4 لاکھ روپے کا مقروض ہے، تو وہ 5 لاکھ میں سے جب 4 لاکھ ادا کرے گا تو اس کے پاس صرف 1 لاکھ رہ جائے گا، جس سے وہ موجودہ جو قیمت ہے چاندی کی، مثال کے طور پہ اس قیمت کے مطابق وہ 52.5 تولے چاندی نہیں خرید سکتا، تو ایسے مقروض کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر جو اس کے پاس جو 5 لاکھ روپے ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال مکمل ہو چکا ہو، جنوری سے جنوری، اور جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق محرم تک، یعنی محرم سے شروع ہوا ہے تو ذوالحجہ تک 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ آدمی کے پاس نقدی ہے، کرنسی ہے، تجارتی سامان ہے اور جانور ہے، ان کے اوپر جب 1 سال ہو جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خلفائے اربعہ کا عمل، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم، تمام کے تمام کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے یہ جو مال ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے زکوٰۃ تب ادا کی ہے اور ادا کرنے کا حکم دیا ہے اپنے دور خلافت میں کہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ 1 سال پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اس نصاب کو پہنچ چکا ہو، کم از کم اس مقدار کے پاس کو پہنچ چکا ہو جو کم از کم مقدار زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کم از کم مقدار جس کے پورا ہونے سے زکوٰۃ فرض ہو جائے، اگر وہ مقدار پوری نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کی جو پیداوار ہے، جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ باقی جو تمام اموال ہیں ان کے اندر سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ البتہ جمہور کے ہاں تمام اموال کے ساتھ ساتھ زمین کی جو پیداوار ہے، سبزی ہے، فروٹس ہیں، ان کے اندر سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جیسے کہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ زمین کی پیداوار جو 5 اوسق 5 وسق سے کم ہو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ ایک نصاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ زمین کی جو پیداوار ہے وہ کوئی بھی غلہ ہے، کوئی اناج ہے، گندم ہے، جو ہے، چاول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کہ جن کو سٹور کیا جا سکتا ہو، جب ان کی مقدار 5 اوسق 5 وسق، یہ 5 وسق تقریباً 18، 19، 20 من بنتے ہیں، جب ایک زمین کی پیداوار سبزیوں کی شکل میں یا پھلوں کی شکل میں 18، 19، 20 من ہو جائے تو اس میں سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو نصاب کو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مال وہ نصاب کو نہیں پہنچا، کم از کم اس مقدار کو نہیں پہنچا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ یعنی اسی مثال میں اگر زمین کی پیداوار 15 من ہے کسی کے پاس تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 10 من ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں 20 من ہو، 21 من ہو جائے، 25 من ہو جائے تو اس میں سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ نصاب کی جو شرط لگائی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے
کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء، مساکین، مستحقین کے لیے مواسات، غمخواری کے لیے یہ فرض کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، ان کے ساتھ شریک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس اتنی مقدار ہی نہیں ہے تو وہ آدمی خود غریب ہے، تو وہ غریب آدمی کسی دوسرے کی غربت کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ اس کی ضروریات اور حاجات پوری کر سکتا ہے؟ ہاں، یعنی اختیاری طور پہ کوئی آدمی، وہ اس کا دلی میلان ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو کم از کم مقدار مقرر کی ہے، اگر اس سے کم کسی کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ شرعی لحاظ سے دینا فرض نہیں ہے۔ البتہ وہ اگر چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کسی کی ہمدردی میں، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مدد کرے، تعاون کرے، تو وہ دے سکتا ہے، لیکن شرعی طور پہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو جو آدمی خود غریب ہے تو وہ کسی غریب کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں اس لیے یہ نصاب کی شرط لگائی ہے کہ کم از کم جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو جائے تو وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کو انویسٹ کر سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر کے، ربح حاصل کر کے وہ اپنے مال کو بڑھا سکتا ہے، اور نتیجتاً وہ کسی غریب کی مدد بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر اس نصاب سے کم مال ہے تو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جو مدد کرنا ہے، ایک غریب سے مال لے کے دوسرے غریب کی مدد کرنا ہے، شریعت میں اس کو فرض نہیں کیا گیا۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، آدمی کی جب اپنی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر جو باقی ماندہ مال ہے وہ اس میں سے کسی کی مدد کرے۔ ایک آدمی کے پاس خود اپنی ہی ضروریات کے لیے مال پورا نہیں ہے تو وہ کسی کی مدد کس طرح سے کر سکتا ہے؟ لہٰذا کم از کم اس مقدار کو پہنچنا اس مال کا بہت ضروری ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔